لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، اللہ رب کریم کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے گھر مسجد آنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ یہ اللہ کریم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ دعا فرمائیے جب تک ہم زندہ ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو پنج وقتہ باجماعت نماز پڑھنے کی اور اللہ کے گھروں کو، مساجد کو اللہ ہمیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ تقریباً 4 جمعات میں نے توبہ استغفار کے بارے میں آپ سے مخاطب ہوا تھا کہ اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، توبہ مانگنی چاہیے، کیونکہ جتنا انسان اللہ سے استغفار کرتا ہے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ مسکراتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ اور ہم دنیا کے اندر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیسے کیا نہیں کرتے آپ کو معلوم ہے، لیکن کوئی راضی ہوتا بھی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں نہ کہیں سے کجی رہی جاتی ہے، ہر آدمی کے دل میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے، کام اچھا کیے لیکن یہ کہ تھوڑا سا اس طرح ہو جاتا تو اچھا ہوتا۔ خوش کوئی بھی نہیں، جو راضی کرنے والی ذات ہے وہ کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کو راضی کرنے میں جو لگ گیا دنیا والے خود بخود راضی ہوتے ہیں۔ جو اللہ کو راضی نہیں کرتا دنیا والے اس سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، ہمیشہ ناراض رہیں گے، بیوی بچے بھی ناراض رہیں گے، رشتے دار بھی ناراض رہیں گے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ بات بناتا ہی رہے گا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو کیوں ناراضی کریں جو ہم سب کا مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے۔ اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، کوئی تو ہمیں پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے چاہا تو ہم پیدا ہو گئے، اگر اللہ نے چاہتا تو ہم پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔ تو بہتر یہ جو میں نے آپ سے باتیں کہی مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ
کچھ لوگ کوشش کر رہے ہوں گے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کریں. ہم بھی کرتے ہیں بابا، کرنی چاہیے، ضروری ہے. گناہ ہم سے بھی ہوتے ہیں، آپ سے بھی ہوتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن بہترین خطا کار اور گناہ گار وہ ہے جو فوراً توبہ کرے. تو میرے عزیز دوستوں، اب آج کل ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اور جس معاشرے کے اندر ہماری زندگی گزر رہی ہے، کچھ معاشرتی زندگی پر باتیں ہونی چاہیے، کیونکہ لازمی بات ہے. نمازیں تو الحمدللہ ہم سارے 5 وقتہ پڑھتے ہیں نا بھائی، پڑھتے ہیں نا. صبح کی نماز میں پتہ چل جاتا ہے، عصر میں پتہ چل جاتا ہے، اس میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتا. ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے پڑھتے ہیں کتنے نہیں پڑھتے، وہ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کتنے آئے کتنے نہیں آئے. لیکن باہر کے یہ ہے کہ بھائی خدا کے لیے اپنے مسجدوں کو آباد کرو. یہ مسجدیں ویران ہو رہی ہیں. اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے دفتر میں مسجد بنا دی، دفتر میں نماز پڑھنا، کسی نے چوراہے پہ بنا لی، چوراہے پہ پڑھنا. اچھی بات ہے، لیکن جامعہ مسجد اگر آپ کی خالی ہو رہی ہے تو یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے. اپنے جامعہ مسجد کو آباد کریں. تو میرے عزیز دوستوں، آج جس موضوع پر میں آپ سے مخاطب ہوں وہ موضوع بڑا عجیب ہے. اس پر بات بھی کریں تو ہماری زندگی بڑی عجیب سی گزرتی ہے. ناپ تول میں کمی اور لوگوں کے حقوق میں کوتاہی. ہم سب کرتے ہیں، ہم سب اس میں شامل ہیں. ذرہ ذرہ بھی کوئی اس میں مطلب یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے. اسے کہتے ہیں استغفار پڑھا کرو، ورنہ استغفار سے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. توبہ کرو تو اللہ پاک بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ویل کے معنی ہیں دردناک عذاب کے بھی آتے ہیں، افسوس کے بھی آتے ہیں، ہلاکت کے بھی آتے ہیں. فرمایا ہلاکت ہے، افسوس ہے، دردناک عذاب ہے. کس کے لیے؟ ویل للمطففین، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تطفیف کرتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، دوسروں کو دیتے ہیں نا، دوسروں کو دوسرے سے مانگتے ہیں بھائی پورا دو، ہمیں پورا دو. اور جب دوسروں کی بات آتی ہے ان کو دینا پھر خسارے کے ساتھ دیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، پھر کم تول کر کے دیتے ہیں. تو اللہ نے قرآن مجید میں آگے فرمایا أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم نہیں آئیں گے، ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. ان کا گمان یہ ہے کہ بس مر گئے، اس کے بعد سب کچھ ختم ہے، اب دوبارہ کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے کہا الا یظن اولئک انهم مبعوثون، جو لوگ ایسا گناہ کرتے ہیں نا ان کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے بعد دوبارہ جانا ہی نہیں ہے. بس دنیا میں آئے تھے، مزے لوٹ لیے، جو کرنا تھا کر لیے، اس کے بعد ہم فارغ ہیں، انتقال ہو گیا. 20-25 بندے ہمیں دفنا دیں گے، دفنانے کے بعد ہمارا کل ہو جائے گا، سوئم ہو جائے گا، تیجا ہو جائے گا، 40واں ہو جائے گا، وہی فارغ ہے. اس کے بعد نہیں. قرآن کہتا ہے الا یظن اولئک انهم مبعوثون. پرانے دور کے اندر بھی اگر کوئی گناہ کرتے تھے نا، گناہ کرتے تھے تو ان سے اگر گناہ نہ کرو تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو کہتے ہیں کہاں اٹھائے جائیں گے؟ قرآن نے کہا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا. کیا تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں دوبارہ جمع نہیں کیا جائے گا؟ تمہاری ہڈیوں کو، تمہارے گوشت کو دوبارہ جمع کیا جائے گا. قل كونوا حجارة او حديدا، تمہیں دوبارہ پتھر بنا کر کے تم بن جاتے ہو تو یہ سمجھو ایسا نہیں ہوگا. نہیں، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مرة. جیسے تم پہلے تھے ایسے ہی دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑے کر دیے. کیوں؟ کون سے دن؟ یوم عظیم، جب بڑا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، کھڑا کیا جائے گا، سب کھڑے ہو جائیں گے سارے. کہتے ہیں نا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها
یومئذ تحدث اخبارا، کہ زمین ساری چیزیں ابلنے کی، سارے مردے کھڑے ہو جائیں، سارے کھڑے ہو جائیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، اللہ نے کہا کہ تم اوزان کے اندر کم ناپ میں کمی کرتے ہو، تمہارا مطلب یہ کہ تم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے، تمہیں دوبارہ کھڑا کیا جائے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن جب تم رب العالمین کے سامنے کھڑے کر دیے جاؤ گے۔ تو میرے عزیز دوستوں، تطفیف کہتے ہیں ناپ تول میں کمی کو، مطفف ناپ تول میں کمی کرنے والا جو کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آج کل بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ ریڑے والے اپنی جگہ کر رہا ہے، دکاندار اپنی جگہ کر رہا ہے، فیکٹری میں کام کرنے والے اپنی جگہ کر رہا ہے، مالکان فیکٹری والے اپنی جگہ کر رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنی جگہ ناپ تول میں کمی میں کر رہا ہے، اور اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس ناپ تول کی کمی کی وجہ سے اللہ نے قوم شعیب کو تباہ و برباد کر دیا۔ شعیب علیہ السلام کے قوم کے اندر 3 ایسے بڑے گناہ تھے۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے بڑا گناہ کیا تھا؟ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو لوٹتے تھے، رستے میں مال، یہاں مال بیچا وہاں چوروں کو پڑھ کر۔ آج کل ہمارے یہاں ہے کہ بینک سے پیسے اٹھاتے ہیں، بینک سے اندر تخفیف کرتے ہیں کہ آ گیا یہی بندہ ہے، یہی گاڑی نمبر ہے، لوٹ لو وہاں لوٹ لیتے ہیں۔ کون سا گناہ ہم میں نہیں ہے بھائی؟ ایسا گناہ بتا دو جو ہم میں نہیں ہے، سارے موجود ہیں ہم میں۔ اب قوم شعیب اس راستے پر چل گئے، قوم شعیب یہ گناہ کر رہے ہیں، شرک بت پرستی الگ، راستے میں لوٹنا الگ، ناپ تول میں کمی کرنا الگ۔ تو قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، یہ غلط ہے۔ تمہاری نمازیں کیا تمہاری چیزیں بچا دیں گی؟ چھوڑ دو، اپنا کام کرو۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہمارے آباء و اجداد نے کا اتنا بڑا کاروبار کیا تھا، مال جمع کیا تھا، وہ اس سے کم ہو گیا؟ نہیں، ہم تو ایسا کرتے رہے کہ آپ خاموش بیٹھے رہے، بس آپ کا کام خاموش بیٹھنا ہے، آپ چھوڑ دیں ہمیں۔ قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول، کیا شعیب نے کہا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، تم تھوڑے سے نفع کر لو، زیادہ ضروری نہیں ہے، لیکن ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ میں کہا نہیں، ہم نے تو کرنا ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ بار بار سمجھایا، بار بار سمجھایا، شعیب علیہ السلام بار بار سمجھاتے رہے، بار بار سمجھاتے رہے، بار بار سمجھاتے رہے، ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ جب سمجھ میں نہیں آیا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، شعیب علیہ السلام قالوا یا شعیب، شعیب سے کہا کہ سائڈ پہ ہو جائے، کہ شعیب آپ اب سائڈ پہ ہو جائیں، اب مجھے چھوڑ دیں، میں جانوں اور یہ قوم جانے، یہ بستی والے جانے میں کیا کرتا تھا۔ کہ 3 دن ایسی سخت گرمی پڑی، جیسے آسمان آگ برسائی، زمین تانبے کی طرح گرم ہوئی تھی، سخت گرمی، لوگ پریشان ڈھونڈ کے بیٹھتے تھے کہ بھئی کیسی گرمی ہو رہی ہے، ایسی سخت گرمی۔ اب 3 دن بعد کیا ہوتا ہے کہ بادل آ رہے ہیں، جیسے ہمارے ہاں جب بادل آتے ہیں آج بارش ہوتی ہے، کبھی آج بارش ہوگی، سارے سمندر دوڑ کے آتے ہیں۔ ہماری تھوڑی قوم میں کسی نے کہا نیلوفر آ رہا ہے، بھئی نیلوفر سیلاب آ رہا ہے، سمندر میں سارے دیکھنے آتے ہیں، چلو بھئی نیلوفر دیکھتے ہیں، آج فلاں آ رہا ہے، سارے دیکھنے آج پہنچ جاتے ہیں، چلو پہنچنے جاتے ہیں، نیلوفر آ رہا ہے۔ یعنی ان کو نیلوفر کوئی لڑکی نظر آتی ہے کہ نیلوفر شاید میں کہا کہ وہاں سے آ رہا ہے، ہم سارے دیکھیں گے نیلوفر ہے، یہ کیا ہے بابا؟ اب وہ قوم شعیب قریب بادل آ رہے ہیں، سارے دور پہ بادل آ رہے ہیں، ہوا بھی ساتھ میں چل رہی ہے۔ ہمارے ہاں جب بادل آتے ہیں، ہوا آتی ہے، پھر بارش آتی ہے، لوگ بڑے خوشی کے ساتھ کہتے ہیں ماشاءاللہ بارش آ رہی ہے۔ جب بارش زیادہ ہو جائے اور بارش ہو جائے، کہتے ہیں اور جب بارش زیادہ ہو جائے اور بارش ہو جائے، پھر وہی بارش گھروں کے اندر چلی جاتی ہے، کہتے ہیں یا اللہ یہ بارش ختم کر دے، فلاں کو غلط کر دے، فلاں کو ایسا کر دے، فلاں کو تباہ کر دے، خود مانگتے ہیں، پھر بعد میں پوری بارش جب گھروں میں چلی جاتی دکانوں میں، کہتے ہیں یا اللہ بارش کو ایسا کر دے، فلاں کو کم ایسا ہے، فلاں میں کم ایسا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بتا رہا ہوں نا، ہمارے کس محکومے کے اندر یہ کام نہیں ہے، ہمارے گھروں میں ناپ تول میں کمی ہے، ہمارے بازاروں میں ناپ تول میں کمی ہے، ہمارے دکانوں میں ناپ تول میں کمی ہے، ہماری اپنی زندگی کے اندر 24 گھنٹے کی زندگی کے ناپ تول میں کمی ہے۔ کون سی ایسی چیزیں جو ہماری زندگی میں موجود نہیں ہیں، اٹھا کر دیکھیں۔ میں آج آپ سے پوچھتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی؟ یقین جانے میں یقین بتاتا ہوں 2% نے پڑھی ہوتی، کسی نہیں پڑھی۔ حالانکہ یہی نماز تو ہے اصل، یہی نماز تو اللہ کی میٹھی عبادت ہے۔ کہتا ہے حضرت بلال
بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ بلال جب تم زیادہ پریشان ہوتے ہو کیا کرتے ہو؟ بلال جب تم زیادہ پریشان ہوتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ بلال سے سوال کیا جا رہا ہے. تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ وہ بلال ہے جس کو تپتی ہوئے ریت پہ لٹھایا گیا تھا، تپتی ہوئی ریت پر لٹھایا گیا، کمر پر داغ دیے گئے، برف کے سلیبوں پر لٹھایا گیا، اس کے ساتھ ظلم کیسا کیا گیا. یہاں تک کہ صحابہ سودا کرنے آتے تھے اس کے پاس. جب اللہ نے اچھا وقت لے کر آیا، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہا بلال آج میں تم سے سودا کرنے آیا. لوگ سودا کرتے ہیں ہمارے ساتھ پلاٹوں کا، میرے پاس آئیں گے بھی پلاٹ خریدنا ہے، آپ کے پاس آئیں گے بھی یہ پلاٹ دے دو وہ پلاٹ دے دو. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس صحابہ آتے ہیں کہ ہم آپ سے سودا کرنا چاہتے ہیں. کہا کس بات کا سودا کرنا چاہتے ہیں؟ کہا بلال وہ جو تم پر تکلیفات گزری تھی، تکلیفات، ان تکلیفوں کا ایسا کرو کہ ہمیں دے دو اور جتنا تمہیں رقم چاہیے ہم سے لے لو تاکہ اس کا ثواب ہمیں مل جائے. بلال کہتا تھا وہ تو وقت تھا، اللہ نے مجھے صبر دیا، وہ وقت گزر گیا. تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب حضور علیہ السلام معراج کی رات کو جنت میں چل رہے تھے تو قدموں کی آہٹ آگے چل رہی تھی. کہا کہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ کہتے بلال حبشی کے قدموں کی آہٹ. تو کہتے تھے پریشانی آتی کیا کرتے ہیں؟ کہا میں فوراً اللہ کے پاس چلے جاتا ہوں. کہا کس طریقے سے؟ نماز کے راستے سے. ہمارے پاس جب پریشانی آتی ہم چارپائی کی طرف چلے جاتے ہیں، بیٹھ کے سو جاتے ہیں. بس پریشانی بہت بڑی ہوئی، لیٹ جاؤ. بس لیٹنے سے پریشانیاں نہیں ہوتی ہیں. یاد رکھیے پریشانیاں حل کرنے والی ذات ایک ہے. وہ کون سی ہے؟ ذرا زور سے کہو. اللہ کی ذات ہے. اور اللہ کی ذات کی روڈ کر آنے تو زندگی کا مزہ ہے، بدل ہے. تو میرے عزیز دوستوں، اب وہ چیز ہم نے چھوڑ دی تو ہمیں کرنی چاہیے. تو قوم شعیب میں دیکھا وہ سامنے بادل آ رہے ہیں، بادل سے سارے دوڑ پڑے، ہوا بھی آ رہی ہے، سب ایک جگہ جمع ہو گئے. جب ایک جگہ جمع ہو گئے اللہ نے اوپر سے برسانے شروع کر دیا. جب برسایا تو سب کو ایک جگہ ختم کر دیا، سب کو ایک جگہ ختم کر. کیوں؟ یہ وہ گناہ ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہے، جو ہم کرتے ہیں. ناپ تول میں کمی، ریڑے والے کے پاس چلے جاؤ اس طرف وہ وزن لگتا ہے، میزان لگتا ہے جہاں ہوا زیادہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا جہاں ہوا زیادہ ہو وہاں میزان رکھ دے گا، ڈالے گا، ڈالے گا، ہوا سے کر کے نیچے چلی جاتی. آپ کیوں ایسا کرتے ہو؟ آپ پنکھے کے نیچے اوزان رکھیں، پنکھے کے آپ اندازہ ہو جائے گا. پنکھے کے نیچے اوزان رکھیں، اوزان، اور پنکھے کو سپیڈ میں کھول دیں. سپیڈ میں آپ نے کھول دیا، آپ خود آپ کو اندازہ ہوگا 20 گرام 30 گرام تقریباً 50 گرام تک جو ہے نا وہ ہوا 50 گرام. اب 50 گرام یہ ہو گیا، یہ ڈال 50 گرام ناپ توڑ میں کمی کرنے کے بعد ایک آدمی اتنا ظلم کرنے کے بعد اور وہ یہ کہے کہ اب میں جنت چلے جاؤں گا. یاد رکھیے جنت ایسے نہیں ملتی ہے. آج صبح میں نے ایک حدیث ایک روایت پڑھی، آج صبح میں نے ایک روایت پڑھی ہے، آج صبح من اتبع نفسہ ہوا، کہ ایک آدمی اپنے نفس کی اتباع میں خواہشات میں زندگی گزار رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں اللہ کی رحمت سے جنت میں چل جاؤں گا. یاد رکھیے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن سی. تو ناپ توڑ کے کمی نبی صلی اللہ نے منع کیا ہے. ہمارے ہاں آج کل یہ چیزیں عام ہیں اور ناپ توڑ کے کمی ضروری ہے کہ انسان اس پہ کرے کہ مثال کے طور پر دکاندار نہیں. تطفیف کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ہماری زندگی کو کئی مواقع ایسے جہاں پر ہم ناپ توڑ میں کمی کر رہے ہیں، کئی مواقع ایسے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا بازار میں کوئی مجبور آدمی آتا ہے، بازار میں کتنا آپ نے دیکھا ہوگا کوئی مجبور آدمی آ کر کوئی چیز بیچنے، سونا بیچنے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا سونا بیچنے کے لیے کوئی آدمی آ جاتا ہے. بھائی سنارے یہاں پر مجھے کچھ نہیں، ذرا غور کیجیے گا. اب بیچنے پر حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے گناہ سے تمہیں باخبر نہ کر دوں جو تمہیں پتہ نہیں ہوتا وہ گناہ تم سے ہو جاتا ہے. کہا کیا؟ کہا مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا. کہتے ہیں ایک اللہ والے نے کہا، طبقات ابن سعد کا ایک واقعہ ہے. ایک اللہ والے نے کہا مجھے اللہ سے ملنا ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ سے مجھے ملاقات کرنی ہے. ذرا غور کیجیے گا بھائی، مجھے اللہ سے ملنا ہے. ہم بھی کہتے ہیں ہمیں اللہ سے ملنا ہے. آپ بھی چاہتے ہیں اللہ سے ملنا. اللہ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ جب جنت میں ہم جائیں گے. تو جب سارے جنتی جمع ہو جائیں گے، سارے جنتی جمع ہونے کے بعد اللہ اعلان کریں گے کہ آج تمہیں ہم وہ کام کر کے دکھائیں گے جس کا تمہیں انتظار تھا. عدل آدھائی جس کا تم انتظار کر رہے تھے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اللہ رب العالمین کا دیدار ہو. بھائی جنت جانے کا شوق رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو؟ کتنا شوق ہے اس بات ہی نہیں ہے. بھائی شوق رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو؟
تو جنت جانے کا شوق جب ہے تو لازمی بات ہے وہ کام بھی تو کرنے ہیں کہ لوگ جنت کے شوقین حسرت کرتے ہیں، وہ تو کرنا پڑے گا نا بھائی، ایسا تو نہیں ہے کہ جنت ایسے ہی چلے جائے۔ تو کہتے ہیں وہ بزرگ نے کہا کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے۔ اب وہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے بیٹھ گئے جگہ پر، ذکر اذکار کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، صرف اللہ کو رحمانیت میں چلے گئے، بالکل اکیلا پن میں۔ ایک مہینہ گزر گیا، 36 دن گزر گئے، 36ویں دن ایک آواز آئی کہ بھئی اگر اللہ سے ملنا ہے نا، اللہ سے ملنا ہے تو فلاں بازار چلے جاؤ، وہاں تمہاری ملاقات ہو جائے گی، وہاں تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ وہ صاحب چل پڑے بزرگ، اللہ کے ولی تھے، چل پڑے، وہ بازار پہ پہنچے، شام کے فلاں بازار میں وہاں آ گئے۔ جب دیکھا ایک بڑھیا گھوم رہی ہے، اس کے ہاتھ میں پیتل کا برتن ہے، ایک بڑھیا گھوم رہی ہے، اس کے ہاتھ میں پیتل کا برتن ہے، پیتل کا، اب پیتل کا برتن ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ میں 20 درہم کا بیچنا چاہتی ہوں، کوئی 5 درہم لگا رہا ہے، کوئی 7 درہم لگا رہا ہے، 7 دینار، کوئی 10 دینار، کوئی 11 دینار، کوئی 5-6 یہ دینار لگا رہا ہے۔ وہ دکانوں میں گھوم رہی ہے، دکانوں میں گھوم رہی ہے۔ یہ بزرگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھیا کیا کر رہی ہے، کہ بھائی مجھ سے لے لو 20 دینار کا برتن، مہنگا تھا، برتن مہنگا تھا، لیکن وہ 20 دینار، اس کا بیٹا بیمار تھا، بیٹا، اور اس کے بیٹے کے علاج کے لیے ایک دوائی بنانی تھی، اس دوائی کی قیمت 20 دینار تھی۔ تو بیچاری بڑھیا جو ہے اپنے غربت کے ساتھ اس برتن کو اٹھا کر بیچنے کے آئی، بازار چلی آئی۔ جب بازار آئی کوئی 5 دینار لگا رہا ہے، کوئی 7 دینار، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے جب کوئی مجبور آتا ہے نا تو ہم اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کوئی شخص کسی کے پاس جاتا ہے، آج کے لیے سود کیوں کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے اسی مجبوری کے فائدہ سے اللہ نے سود کو کیوں حرام کرا دیا، آپ کو پتا ہے اس کے اندر زیادتی ہے، ظلم ہے، اس کے اندر ایسے زیادتی ہے کہ آدمی مجبور ہوتا ہے، مجبوری کے ساتھ پیسہ لینا چاہتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں بالکل آپ لاکھ روپے لے لو، لاکھ کے بدلے آپ نے 1.25 لاکھ دینے ہیں، آپ نے 1.5 لاکھ روپے دینے ہیں، کیوں دینے ہیں بابا، بدل کیا ہے، اس کا کیا اجر آپ کو ملے گا؟ اللہ کہتا ہے کسی مجبور کی مجبوری کو فائدہ مت اٹھایا کرو، کسی مصیبت زدہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کسی قرضدار کو اگر 1 رات کا مہلت دو گے، 1 رات کا مہلت دو گے، اللہ رب العالمین تمہیں 1 سال کی قبول عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ تو اللہ نے اتنا بڑا قانون تمہیں عطا کیا ہے، اتنا بڑا اجر عطا کیا ہے، تو کہتے ہو کہ میں نے ایسا کرنا ہے۔ بڑھیا بیچاری گھوم رہی برتن لے کے، کوئی لے لے، وہاں ایک دکاندار اس نے بڑھیا کو دیکھا، بڑھیا اما جان ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر وہاں دیکھ کیا ہے، کیا برتن بیچنا چاہتے ہو، کتنے کا، کیا 20 دینار۔ اس نے دیکھا برتن، یہ تو 20 کا نہیں 25 دینار کا، یہ تو 20 کا نہیں 25 دینار کا برتن ہے، اور آپ اسے 20 پر کیوں بیچتے ہیں؟ کہا میرا بیٹا اس کے لیے دوائی بنائے، اور اس کے لیے دوائی بنے گی 20 دینار کی، پھر اس لیے میں یہ خرید بیچ کر اس کی دوائی بنائی۔ کہا نہیں، میں آپ سے یہ برتن 25 دینار کا، کیونکہ 25 اس کی قیمت ہے، میں 25 دینار کا خریدوں، اس کا 5 تو اپنے کام میں لے کر آ جاؤ، 20 دینار کی دوائی بنا دو۔ اس نے برتن لے لیا، 25 دینار دے دیے، وہ بزرگ دے کر رہا ہے۔ اللہ ایسے ملتا ہے، اللہ جو ہے ایسے ملتا ہے، ایسے اللہ نہیں ملتا کہ مجبور تمہارے پاس آ جائے، تم اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا لو اور پھر کہو اللہ ملے گا، نہیں، اللہ ایسا نہیں ملے گا۔ اللہ تب ملتا ہے کہ جب آپ کسی مجبور کے ساتھ اس کی مدد کرو، کسی مصیبت زدہ کی مدد کرو، کسی پریشان حال کی مدد کرو، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، اپنی پڑوسی کی مدد کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو، اپنے بھانجے کی مدد کرو، اپنے مامی کی مدد کرو، اپنے چچا تایا کی مدد کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو، اس سے ملتا ہے۔ یہ ہے آج کل ہمارے معاشرے میں نام تول میں کمی کہ والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہے، بھائی کے حقوق ادا نہیں کر رہے، مالک کے حقوق ادا نہیں کر رہا، مالک اپنے نوکروں کے حقوق ادا نہیں کر رہا۔ تمام کے تمام حقوق ہمارے اس معاشرے میں کھائے جا رہے ہیں، مٹھائے جا رہے ہیں، سب کچھ ختم کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم پر رحمتیں برسے گی، نام کے تو میرے عزیز دوستوں، اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، عہد العجیب الا ان یجف قبل عرض، فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے عطا کرے، مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے عطا کرے، چھوڑ دو، دے دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک معاہدہ کیا، ایک یہودی آیا حضور علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ ہوا، کاروبار کرتے ہیں، ہم دونوں کاروبار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کاروبار کرتے ہیں بھائی، 2 پہیا کھجور میرے ہیں، 2 پہیا کھجور آپ کے ہیں، کھجور جمع ہو گئے، کاروبار شروع ہو گیا۔ 1 مہینے بعد حساب ہوگا، 1 مہینے بعد حساب کتاب ہوگا، ٹھیک ہے، 1 مہینے بعد کاروبار شروع ہوا، کاروبار شروع ہے۔ 20 دن گزرنے کے بعد اب یہودی آتا ہے،
حضور علیہ السلام کی زندگی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ، علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ، سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آئے ہوئے ہیں، ارے او ابو طالب کی اولاد، ارے او عبد المطلب کی اولاد، ارے او بنی ہاشم کی اولاد، تم لوگوں سے کاروبار کرتے ہو، کاروبار میں تم صحیح طریقے سے نہیں چلتے ہو، عہد و پیمان نہیں رکھتے، یہ نہیں کرتے، باتیں کرنے لگے۔ اب جب باتیں کرنے لگے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے برداشت کھڑے ہو گئے، فوراً کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے دشمن خاموش ہو جا، ورنہ تو میں اس کی سزا میں دوں۔ حضور علیہ السلام نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کہا بیٹھ جا عمر ابن خطاب، بیٹھ جاؤ، یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس نے میرے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، جاؤ اب اس کے 2 اقیہ کے برابر اس کو 5 اقیہ کھجور دے دو، 2 اقیہ سے 5 اقیہ کھجور اس کو دے دو۔ جب 5 اقیہ کھجور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لے کر آتے ہیں، وہ یہودی رو پڑا، وہ یہودی رو پڑا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کھجور لینے نہیں آیا تھا، میں آپ کا حلم، آپ کی بردباری اور آپ کا عہد و پیمان دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیسا کرتے ہیں، کیونکہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے جو آخری نبی ہوگا اس کا حلم ہوگا، اس کی بردباری ہوگی، میں نے دیکھ لیا یا سب مسلمان ہو گئے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہے، آپ کسی دکاندار سے کوئی چیز لینے چلے جاؤ، اس کو بولو کم دیا، کہتا ہے آپ پاگل ہو گئے، آپ کا دماغ جگہ پر نہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ایک اس موضوع کو انشاءاللہ 2-3 دن میں چلاؤں گا انشاءاللہ۔ تو میرے عزیز دوستوں دیکھیں، یاد رکھیے ہمارے بازاروں میں ان چیزوں کو ختم کرنا ہے، ہمارے بازاروں میں، اپنی زندگیوں میں، ہماری زندگی میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے جو نام طور میں کمی ہے وہ ہماری زندگی، اللہ نے جو ہم پر حقوق دیے ہیں، ہم پر نمازیں ہیں، 5 وقتہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے بھائی؟ نماز کا سوال تو سب سے پہلے آپ سے ہوگا قیامت کے دن۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بعد، بھائی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ وہ کہے گا جی پڑھی، کیسے پڑھی؟ کہا 2 وقت کی پڑھی، 3 وقت کی پڑھی۔ اگر میں مثال میں تو ایک عام مثال دیتا ہوں، آپ کا مزدور جو آپ کے پاس کام کرتا ہے، وہ اگر 1 گھنٹے کام کرے اور کافی 6 گھنٹے آرام سے بیٹھ رہے، 7 گھنٹے، آپ اس کو تنخواہ دیتے ہیں؟ دیتے ہیں تنخواہ؟ کہاں دیتے تنخواہ؟ میں مثال کے خادم نہیں، آپ مسجد میں ہوتے ہیں، کام پورے کر مجھے غصہ آتا ہے، کوئی پورا کام کیوں نہیں کرتا ہے، کیجیے کرتے ہیں، کھانا کرتا ہے، جلدی کام کرو، تنخواہ لیتے ہو، کام بھی لیتے ہیں، ہم بھی کسی کے مزدور ہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے مزدوری دی ہے۔ مزدوری کیا ہے؟ وہ 5 وقتہ نماز ہے، اور جو ہمیں ادا کرنی ہے۔ سب سے پہلا جو ہمارا حق ہم پر اللہ نے دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ۔ لیکن آج کل اس کے سب سے بڑی کوتاہی ہم لوگ کرتے ہیں۔ میرا عزیز دوستو انشاءاللہ مزید اس پر اگلے جمعے بات ہوگی، لیکن جو کی ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا